رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو دوستو، آج بھی مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ انفیکٹ کل والی جو میری ویڈیو تھی اس پہ اتنے سارے کامنٹس آئے ریگارڈنگ جوائنٹ فیملی سسٹم، گڈ اینڈ بیڈ، پروز اینڈ کونس، تو میں نے سوچا اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا ایشو ہے۔ ہم اسے بہت انکریج کرتے ہیں، اور اگر یہ سسٹم آپ کے لیے ورک آؤٹ کر جائے تو اس سے بہتر کوئی سسٹم نہیں ہے ایکچولی، اور اگر نہ کرے تو اس سے ورسٹ بھی کوئی سسٹم نہیں ہے۔ آپ کی زندگی جنت بھی بن سکتی ہے اور جہنم بھی۔ لیکن آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں، زیادہ تر لوگوں نے ایک دوسرے کی زندگی کو جہنم ہی بنایا ہوا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں۔ لیکن میں اپنا پازیٹیو ایکسپیرینس آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ اچھے طریقے سے بھی اکٹھے رہا جا سکتا ہے۔ دوستو، ہم ماشاءاللہ میں 6 بہن بھائی ہیں، اور گروئنگ اپ ان دا US بڑا اچھا سب کچھ چل رہا تھا کہ میرے ابو کو اچانک سے ایک ذہن میں آئیڈیا آیا کہ یہ 90s کی بات ہے کہ بچوں کو پاکستان بھیجا جائے امی کے ساتھ، اور بچے وہاں جا کے رہیں تاکہ وہ اپنے کلچر سے، ویلیوز سے، اسلام سے قریب ہو سکیں، کیونکہ شاید وہ اپنے انوائرمنٹ میں دیکھ رہے ہوں گے ایسی چیزیں ایز اے پیرنٹ، مجھے نہیں پتہ، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ لیا، اور ہم سب بہن بھائی امی کے ساتھ پاکستان چلے گئے۔ وہاں پر آبویسلی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم گئے، دادا دادی کے پاس، چچا چچی کے پاس، ان کے بچوں کے ساتھ ہم انہیں سارے اکٹھے رہنے لگ گئے، اور میرے ابو یہاں پر اکیلے تھے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے ابو کا بہترین فیصلہ تھا ہم سب کے لیے، جس نے ہماری گرومنگ میں ہمیں اوور آل جیسے ہوتا ہے نا کہ اویئرنیس، بہت ساری چیزوں کی ایکسپوجر، میں سمجھتی ہوں وہ میری زندگی کے بہترین 4 سال تھے، اور وہ ایک مووی کی طرح میرے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں وہ پورا ٹائم، وہ بہترین ٹائم تھا۔ اور ہم لوگوں نے جو ایکسپیرینس کیا وہ ایک بہترین ٹائم ایکسپیرینس کیا، ان دا سینس کہ ہمارے دادا دادی کو ہم نے دیکھا کہ ایز بیسٹ ساس سسر، ایز بیسٹ گرینڈ پیرنٹس، اور ہر رشتے کو بخوبی نبھاتے تھے، کبھی کسی میں فرق نہیں رکھتے تھے، سب کو ایکولی ٹریٹمنٹ ملتی تھی، سب مل جل کر کام کرتے تھے، بچوں کی تربیت میں سب کا ہاتھ شامل تھا، اور جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بھرپور کردار ادا کیا۔ الحمدللہ ہماری ابھی آج تک بھی اپنے چچا چچیوں کے ساتھ دوستی ہے، ریگولر بیسس پہ بات ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے بہت بڑا کردار اس ٹائم پر ادا کیا، اور اس وقت ہمیں لگا کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے کہ ہمیں یہاں سے اٹھا کے پاکستان لے کے جایا جا رہا ہے، اور جیسے بچے سوچتے ہیں۔ لیکن لکنگ بیک ان ریٹروسپیکٹ میں سمجھتی ہوں کہ میرے ابو جان کا بہترین فیصلہ تھا ہم سب کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی فیملی کو ہمیشہ سب سے آگے رکھا۔ میرے اس پازیٹیو ایکسپیرینس کی وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ سارے ایسے ہی رہتے ہوں گے مل جل کر، پیار محبت سے، لیکن سیڈلی یہ ریالٹی بھی پھر آپ کو نظر آنے لگ جاتی ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا کیس تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت ایکسیپشنل، بہت ہی انیوژول، جہاں پر صرف آپ نے پازیٹیوٹی ہی دیکھی ہو۔ خیر ریالٹی بھی پھر آپ کو ہٹ کرنے لگتی ہے، آپ دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور آپ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت کم فیملیز ہیں جو اتنی محبت اتفاق سے آپس میں اکٹھے رہ پاتی ہیں، اور اتنے عرصے تک رہ پاتی ہیں۔ تو سیڈلی ہمارا دین بھی ایکچولی پروموٹ نہیں کرتا، اگر دین کو سامنے رکھا جائے تو دین کہیں سے بھی انکریج نہیں کرتا جوائنٹ فیملی سسٹم کو، کیونکہ پرائیویسی ایشوز آ جاتے ہیں، پردے کے ایشوز آ جاتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو پھر اگر دین نے تو ہماری زندگیاں اتنی آسان بنا دی ہیں، کاش کہ ہم سب اپنی زندگی کا دار و مدار ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو اور ہمارا دین اسلام ہو، تو ہم خود بخود ہی ہر طرح سے آسانی پائیں گے۔ لیکن سیڈلی ہم اس وقت جہاں کھڑے ہیں مسلمان بہت دور ہیں، دین سے بہت دوریاں ہیں، تو ان کو پہلے تو ان گیپس کو فل کرنا ہوگا تاکہ ہم بہتر طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، اپنے آپ کی بھی تربیت کریں along the way، کیونکہ اس کی بھی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ایز پیرنٹس ہم میں میچورٹی نہیں ہے، ہم میں انڈیپینڈنس نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایز پیرنٹس اگر آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جاب کرنے لگ جاتے ہیں، تو فائنینشلی فوراً سے ہم اپنے بچوں پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، اسی لیے بہت ساری پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کے
آپ اسٹرانگ ہیں. سب سے پہلے اپنی کوشش کریں کہ فائنینشلی اسٹرانگ رہیں. ان دا سینس ضروری نہیں ہے کہ ہر فیملی فائنینشلی اسٹرانگ ہو، لیکن محنت کرتے ہیں آپ، سمجھداری سے فیصلے کرتے ہیں اور عقل مندی سے رہتے ہیں، تو آپ پلان آؤٹ کرتے ہیں چیزیں، تو آپ بہت ساری چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں. ٹرسٹ می، بے شک تھوڑی انکم میں بھی آپ بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کو مینجمنٹ، اور یہ وہ دو سکلز ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ اور فائنینشیل مینجمنٹ، منی مینجمنٹ، یہ ہمیں سب کو سیکھنی چاہیے اور سکھانی چاہیے آگے اپنے بچوں کو. یہ اتنی امپورٹنٹ سکلز ہیں جو کہ ہم جن پہ توجہ دیتے ہی نہیں ہیں، جو کہ بہت اسینشیل رول ادا کرتی ہیں ہم سب کی زندگی میں. تو میں یہاں آپ کو ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. جب میں واپس آئے، ہم لوگ 4 سال کے بعد پاکستان سے US واپس، تو کچھ عرصہ ہی ہوا تھا یہاں پر رہتے ہوئے واپس. تو میں 17 ایئرز اولڈ تھی اور میرے ابو کو پاکستان جانا پڑ گیا اچانک سے. تو اب انہوں نے اپنی چیک بک میرے ہاتھوں میں تھما دی اور مجھے بتایا کہ بھئی پیچھے سے یہ کچھ کرنا ہوگا، اگر ضرورت پڑے تو ایسے کرنا، یہ کرنا. اور ان کی ایبسنس میں مجھے ایک اتنا بڑا ڈیسیژن لینا پڑا جو کہ $10,000 کی ٹرانزیکشن تھی، جو کہ مجھے کرنی پڑی. اور یقین کریں کہ وہ ڈرتے ڈرتے تو میں نے کر تو دیا، لیکن اس دن سے جو کانفیڈنس مجھ میں آیا، یعنی کہ ایک طاقت، ایک اتھارٹیٹیو پرسنالٹی جو میں بنی، وہ میرے ابو کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان سب چیزوں میں. کیونکہ اپنی بیٹیوں کو کانفیڈنس دینا یہ والدین کا کام ہوتا ہے، اسپیشلی فادر کا. تو مجھے لگتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سب سے زیادہ چیز جو دے سکتے ہیں ایز پیرنٹس، بچوں کو، دونوں بچوں کو، بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی، وہ ہے کانفیڈنس، خود اعتمادی ان میں دیں، ان کو ٹرسٹ دیں. اب دیکھیں، میں صرف 17 سال کی تھی جب میرے ابو نے اتنا بڑا ایک قسم کا، مجھے اس وقت بہت بھار تھا میرے اوپر اتنے بڑے اماؤنٹ کا، اور یہ اتنی پرانی بات ہے، تو آپ سوچیں کہ اس زمانے میں $10,000 کی ویلیو کیا تھی. تو خیر بہرحال الحمدللہ وہ ڈیسیژن میں نے لیا، اور اس کے بعد سے میرے لیے بہت آسانیاں ہو گئیں. جب میری شادی بھی ہوئی تو میں فارغ ہی تھی. جب میں شادی ہو کر آئی، میری US میں ہی شادی ہوئی، تو مجھے کوئی کام نہیں تھا. تو میں نے سوچا کہ جی آج سے ساری جو گھر کے فائنینسز ہیں، اکاؤنٹنگ ہے، وہ میں ہی سنبھالوں گی. اور اب ماشاءاللہ کتنے سال گزر گئے ہیں کہ میں ہی وہ کام کرتی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک اچھا شوہر، ایک اچھا باپ، ایک اچھا بھائی آپ کو یہ طاقت، یہ کانفیڈنس عطا کرتے ہیں. تو آپ میں بہت ساری چیزوں کے فیصلے لینے کی ہمت آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا سپورٹ سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے. تو یہاں پر میری ان سب سے گزارش ہے جو کہ والدین ہیں، جو والد ہیں، اسپیشلی فادرز، کہ اپنی بیٹیوں کو بہت کانفیڈنس عطا کریں. جب آپ بیٹیوں کو آپ کی طرف سے کانفیڈنس ملے گا، آپ کی طرف سے سپورٹ ملے گی، تو آٹومیٹکلی بہت زیادہ وہ چیز اس کی پرسنالٹی میں شو کرے گی، اور آگے چل کے تو وہ اپنے گھر کو بھی بہت اچھی طرح ہینڈل کر سکے گی. اور جہاں پر مین ان لاز اگر خدا نہ خواستہ کچھ اچھا نہ ملے، تب بھی اسے خود اعتمادی ہوگی. تو اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ کرنا یہ چاہیے پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، دین دنیا دونوں. اور جب وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد انہیں کم از کم 4 سے 5 سال جاب کروائیں، تاکہ وہ اپنے پیسے سیو کریں، اور اس طرح ان کا ٹائم بھی، تھوڑی انڈیپینڈنس بھی آئے، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان میں میچورٹی بھی آئے. تو یہ سب چیزیں پھر پیسے جب وہ سیو کر لیں، اس کے بعد ان کی شادیاں کے بارے میں سوچیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو. تو اس طرح ان کے پاس انف پیسے ہوں گے کہ وہ جب اپنے گھر لیں پھر شادی کریں، تاکہ اس طرح ان کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنس کے ساتھ ساتھ اپنا پرسنل ہوم بھی ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کو اس طرح سورٹ آؤٹ کرنا چاہیے، گائیڈنس دینی چاہیے بچوں کو. ہمارے یوتھ کو اگر ہم اچھی طرح گائیڈ کریں تو وہ بہت اچھے فیصلے کر سکتے ہیں. اور جب ان کی اپنی پراپرٹی ہوگی، تو بے شک وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، وہ ان کا اپنا گھر ہوگا، وہ شادی کے بعد اپنے گھر میں انڈیپینڈنٹلی رہیں. اور ایز پیرنٹس ہمیں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو برڈن نہیں کرنا چاہیے کسی بھی طرح سے. انسان اگر اپنی صحت کا خود خیال رکھے، بچوں کو بے شک قریب رہیں، ان کو قریب رہیں ایک دوسرے کے، لیکن اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور پیرنٹس کے خیال رکھیں. میں یہ انکریج نہیں کری کہ جی پیرنٹس کو بھول جاؤ، چھوڑ دو، نہیں، لیکن ہم ایک قسم کا چپک بھی نہیں سکتے ایز پیرنٹس. ہمیں اپنے بچوں کو فریڈم دینا ہوگا، ان کو اپنی زندگیاں گزارنے کا فریڈم. اور یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم نہیں سوچتے، اور ہمیں لگتا ہے کہ بس ایز پیرنٹس ہم نے مجھے لگتا ہے ہماری سوسائٹی میں فادرز اتنا بڑا کردار ادا نہیں کرتے جتنی بڑی مدرز کرتی ہیں، جو کہ اسپیشلی مدر ان لا کی صورت میں. زارا جیسے کیس ہی کو لے لیں کہ وہ خالہ تھی، ساس بن کر اس نے کیا ڈائن والا کام کیا اپنی
نیز کے ساتھ. تو مطلب یہ جب چیزیں سامنے آتی ہیں نا، یہ سوچ آتی ہے، تو پھر آپ کو ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ہمیشہ پلان اے پلان بی سکھانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ایسا نہیں تو ایسا کرو، یہ نہیں تو وہ کرو. ٹیک اے اسٹینڈ فار یور سیلف. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن شریف میں کہا ہے کہ اللہ لوز دوز، اللہ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز. تو یہ بات ہمیں نا اپنے پلو کے ساتھ باندھ لینی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی سمجھا دینی چاہیے کہ اپنے لیے خود کھڑے ہو. ٹیک اے اسٹینڈ فار یور سیلف. بے شک بیٹی ہو یا بیٹا ہو، کبھی کبھی بیٹوں کے ساتھ بھی انفارچونیٹ سچویشنز ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو بہت اسٹرانگ مینٹلی، ایموشنلی، فزیکلی اتنا ہو کہ وہ کسی بھی زندگی کی سچویشن کو اچھی طرح ہینڈل کر سکیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کو ٹائم مینجمنٹ کرنا آ جائے اور منی مینجمنٹ کرنا آ جائے، وہ زندگی کے بہترین، وہ اپنی زندگی میں ایک سکسیسفل پرسن رہ کر زندگی گزاریں گے. کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں جن کا ہم بہت نا وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. یہ دو ایسی چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو مینج کرنا سیکھ جائیں گے تو یقین مانیں کہ آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اور یہ سکلز بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں میں پیس آن کریں چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ. آپ اپنے گھر کی بلنگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے آن لائن، اب تو سب چیزیں ہونے لگی ہیں. اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں، انہیں بتائیں کہ جی یہ اس طرح پیسے آ رہے ہیں اور اس طرح پیسے جا رہے ہیں، اور کس طرح آپ اپنے بجٹ بنائیں، اس کو مینج کیسے کرنا ہے. تو جب بچے ٹرانزیکشنز خود کریں گے، دیکھیں گے نا، تو انہیں پتہ چلے گا. اور یہ چیزیں ارلی آن کرنی چاہیے ہمیں. یہ نہیں کہ بچہ 20 سال کا ہو گیا تو تب ہم اسے یہ چیزیں سکھانے کی کوشش کریں. یہ ارلی آن 10 سے 12 سال کی عمر میں یہ چیزیں سٹارٹ ہو جانی چاہیے. اویئرنیس تو ہونی چاہیے کہ پیسے کو، منی مینجمنٹ کیا چیز ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے، سیونگز کیا ہوتی ہیں. بچوں کو لے کے جائیں، ان کے سیونگز اکاؤنٹ کھلوائیں اور انہیں عادت ڈالیں کہ وہ اپنے پیسوں کو سیو کرنا سیکھیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سکلز ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جو کہ ہم بہت بڑے بڑے کردار ادا کر سکتے ہیں ہماری زندگی میں. بیسکلی باٹم لائن از کہ شادی سے پہلے بچوں کو نا اتنی انڈیپینڈنس ہو، وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو، تاکہ وہ کسی بھی ظلم کا شکار نہ ہو پائیں. ان کو ایٹ لیسٹ جب یہ ہوگا نا کہ ایک کوشن ٹو لین آن، کہ انہیں پتہ ہوگا خدا نخواستہ زندگی میں کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی سیونگز ہیں یا ہمارا گھر بنا ہوا ہے، تو دے کین فیل پیس آف مائنڈ. اور مس ہیپس تو زندگی میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو نا ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے. انہیں ہمیشہ زندگی کے اچھے حالات اور برے حالات دونوں کو ٹیکل کرنا سکھانا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں اگر ہم یہ بچوں کو سکھانے لگ جائیں گے نا، یہ والی چیزوں پہ فوکس کریں گے، تو جب آپ ریڈ فلیگز بچوں کو دیکھیں گے اپنے، خدا نخواستہ اپنے جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں اپنے اسپاؤسز میں یا اپنے سچویشنز میں، تو وہ ان چیزوں کو پہچانیں گے اور ان کے لیے ان کے اگینسٹ کوئی کام کرنا سیکھیں گے. اتنی طاقت، یہ کانفیڈنس ہمیں ہی دینا ہے، ایز پیرنٹس اپنے بچوں کو دینا ہے. انہیں پتہ ہو کہ خدا نخواستہ کبھی بھی زندگی میں کوئی بری چیز ہو تو وہ ہمیشہ واپس آ سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کے پاس. تو یہ چیز ہے جو کہ چینج کرنی ہے ہمیں سوسائٹی میں. پہلے ہوتا تھا نا کہ ہم بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے کہتے تھے بس اب تمہارا جنازہ ہی وہاں سے اٹھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ بھی، تو بیٹیوں کو ہوں بیٹے ہوں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، وی کین آلویز گو بیک ٹو دیم، لین آن دیم. یہی ہوتی ہے اصل فیملی بانڈنگ، فیملی لائف، فیملی کنیکشن، جو کہ ہمیں بچوں کو دینی چاہیے. جب آپ کے بچے اتنے کانفیڈنٹ ہوں گے نا، انہیں پتہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں اگر اپ اینڈ ڈاؤن، لیکن ایک بڑی یہ اس کی فائن لائن بھی ہے. سم ٹائمز بچے نا اس کو مس انڈرسٹینڈ بھی کرنے لگ جاتے ہیں اور دے اسٹارٹ ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف اٹ. تو آپ کو یہ ساری چیزیں بڑی سمجھداری سے ادا کرنی ہوں گی. اپنے بچوں کو نا بڑی سچویشنز ہینڈل کرنے دیں. میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے بہت سارے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. زیادہ تر یہی سچویشن ہوتی ہے کہ عورتیں بیڈ ریلیشن شپس کو نہیں نکل پاتی ان میں سے، کیونکہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، وہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں اپنے اس ابیوسو اسپاؤس پر یا فیملیز پر، جو بھی ان کی سچویشن ہوتی ہے. اسی لیے وہ ساری زندگیاں گل سڑ جاتی ہیں ان رشتوں میں، لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتی ہیں اپنے لیے. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سکھائیں. کھڑے ہو کر ان کو پہلے انڈیپینڈنٹ کریئر بنا کر ان کی شادیاں کی جائیں، تاکہ خدا نخواستہ اگر ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو وہ انہیں پتہ ہو کہ انہیں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کے پاس ایک ڈائریکشن ہو. یہ بہت ضروری ہے. یہ میں مس گائیڈ نہیں کر رہی ہوں. اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کے نصیب اچھے کرے. اور ڈیورس شوڈ بی دا لاسٹ
ریزورٹ، کسی بھی ہمیشہ پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو. لیکن کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں، زارا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تو بالکل خوش تھی، لیکن اس بیچاری کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے ان لاز اس کے ساتھ کیا کریں گے. تو اس سچویشن میں مجھے لگتا ہے کہ بیٹوں کو بھی نا بہت عقل کی ضرورت ہے، اور اپنے پیرنٹس کو ذرا دیکھیں سمجھیں کہ ان کی ریالٹی کیا ہے. افسوس کہ ایسے سانپ ہمارے اپنے گھروں میں ہیں جن کا آپ کو نہیں پتہ چلتا، اینڈ اٹس سم ٹائمز ان ہر کیس ٹو لیٹ ہو گیا تھا. لیکن استغفر اللہ، یہ چیزیں نا آپ کی گٹ انٹویشن جو آپ کو بتا رہی ہوتی ہے، ہمیں اس سے سننا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے. اور ایز پیرنٹس اگر ہم اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سفر کریں اپنے ریلیشن شپس میں، تو ہمیں وہ ٹیل سائنس نظر آ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہم انہیں کیوں اگنور کر دیتے ہیں. تو اللہ نہ کرے، بس اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے امان میں رکھے اور اس طرح کی برائی سے بچا کے رکھے. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی ٹپس تھیں جو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ ہم اپنے معاشرے کو، ہم اپنی کمیونٹیز کو، ہم اپنی سوسائٹیز کو، اپنے بچوں کو کیسے بہتر انوائرمنٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہم سب کو اس پہ ایکشن لینا ہوگا، انڈیویجولی سب کو اس پہ کام کرنا ہوگا. یہ کسی ایک انسان کے بس کی باتیں نہیں ہیں، ہمیں اویئرنیس دینی ہوگی. اور ہم اگر ایز تھرڈ پارٹی بھی کہیں نوٹ کرتے ہیں کہ کہیں ابیوز دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اگینسٹ کیا جائے. بہت کچھ ہو سکتا ہے، یقین مانیں بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو. حسد اور یہ جو پاور گیمز ہماری سوسائٹیز کو لے ڈوبی ہیں، ہر ایک دوسرے سے جیلس کرنا، بلا وجہ جیلسی، بلا وجہ اگر کسی کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو میرے نصیب میں جو چیز لکھی ہے وہ مجھے مل کے رہے گی، جو آپ کے نصیب میں لکھی ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی. تو ہمیں کیوں نہیں ہم صبر اور شکر کرنا سیکھتے کہ ہم اپنے وقت کا انتظار کریں کہ جب ہماری باری آئے گی تو ہم اس کا انتظار کریں. لیکن افسوس کہ انسان اس دوڑ میں، اس نفسا نفسی کے عالم میں ہے، اور اس دوڑ میں لگ گیا ہے کہ بس سب سے آگے ہو جائے وہ ہر لحاظ سے. بس برائی میں ہو تو وہ سب سے آگے، اچھائی میں ہو تو وہ سب سے آگے. کہیں ہم نا کہتے ہیں نا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے میانہ روی، ماڈریشن کو اپلائی کریں. ماڈریشن ہماری زندگی میں ہر چیز میں بیلنس ہونا چاہیے. ٹو مچ آف ایوری تھنگ از بیڈ فار یو. تو بس یہ تھیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی ٹپس جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ایز اڈلٹس، ایز پیرنٹس ہمیں اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہیے، ہمیں ٹو مچ انٹرفیئرنگ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو اپنی زندگیاں گزارنے دینا چاہیے. میں یہ بات کر رہی ہوں اس وقت جب وہ شادی شدہ ہو جائیں، تو تاکہ وہ اپنی زندگی نا سکون سے جئیں اور آپ انہیں خوشی سے دیکھیں، انہیں گرو کرتے ہوئے دیکھیں، انہیں ایک اچھا، ایک بہترین رشتہ سٹارٹ کرتے ہوئے دیکھیں. تو اگر آپ جنرلی اپنے اولاد سے محبت کرتے ہوں گے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جو لوگ اپنے بچوں کو اس طرح پھلتا پھولتا خوشیوں میں دیکھ کر کیسے ہو جاتے ہیں کہ ان کی خوشیوں کو ختم کر دیں. تو زارا جیسا کیس نا بڑا ہی ہولناک ہے، بڑا روح کو کانپ دینے والا بات ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسے لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جو اپنے ہی بچوں کی خوشیوں کے دشمن ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں سے، ایسی برائیوں سے بچا کے رکھے. بس میں یہی وہ چھوٹی چھوٹی ٹپس تھیں جو شاید اگر ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اور میرا تو یہی پلان ہے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ کرنا. اور میں نے اپنے بچوں کو کھلا کہہ دیا ہوا ہے کہ اگر میں کبھی کوئی زیادتی کروں یا کچھ کروں تو یو ہیو دا رائٹ کہ آپ مجھے فارورڈ طریقے سے آرام سے مجھے بتائیں کہ مام یو آر رانگ. تو اپنے بچوں کو اتنا حق دیں کہ وہ آپ کی تصحیح کر سکیں، کیونکہ یہی وہ ریلیشن شپس ہے. بڑی اوپن طریقے سے آپ کے ریلیشن شپ ہونے چاہیے کہ جہاں پر آپ اپنے بچوں کو بتا سکیں اور آپ کے بچے وائس ورسا آپ کو بتائیں کہ جی آپ یہاں پر غلط ہیں، یہاں پر تبدیلی لانا ضروری ہے. کیونکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے نا. جہاں آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، پھر ایک سٹیج آتا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے سیکھتے ہیں. تو بس دوستو، یہی تھی وہ آج کی باتیں جو میں آپ سب کے ساتھ کرنا چاہ رہی تھی. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور آپ سے میری دعاؤں میں شامل ہیں. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تو پھر ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں. لاٹس آف لو اینڈ پیس فار آل. اللہ حافظ.